النجم 43 to 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. وأنه اور بے شک وہ ہوا وہی ہے اضحک جس نے ہنسایا و ابکا اور جس نے رلایا وانہ اور بے شک وہ ہوا وہی ہے اماتا جس نے موت دی و احیا اور جس نے زندہ کیا وانہ اور بے شک وہی ہے خلق جس نے پیدا کیا الزوجین جوڑوں کو الذکر نر والانثی اور مادہ کو من نطفۃ نطفے سے اذا جب تمنا وہ ٹپکایا جاتا ہے وان اور بے شک علیہ اسی کے ذمے ہے النشأۃ الاخری پیدائش دوسری مرتبہ وانہ اور بے شک وہ ہوا وہی ہے اغنا جس نے غنی کیا و اقنا اور جس نے مالدار بنایا وانہ اور بے شک وہ ہوا وہی ہے رب الشعرا رب شعرا الشعرا ستارے کا. اور یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ اسی نے ہنسایا اور رلایا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی اور یہ کہ اسی نے دو قسمیں نر اور مادہ پیدا کی ایک قطرے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے اور یہ کہ اسی کے ذمے دوسری دفعہ پیدا کرنا ہے اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور خزانہ بخشا اور یہ کہ وہی ستارے کا رب ہے بے شک. وَأَنَّهُ هُوَ أَبْكَى أَضْحَكَ وَأَبْكَى. پچھلی آیات میں ان معاملات کا ذکر تھا جو انسان کے اختیار میں ہیں، اختیار کے باوجود ان میں انسان کی کوتاہی ایک مسلم امر ہے. فرمایا کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس نے اسے حکم دیا. پھر کسی کے پاس اپنے تزکیے کی بھلا کیا گنجائش ہے. اب ان معاملات کا ذکر ہے جن میں انسان کا کچھ اختیار نہیں، مثلاً ہنسانا، رلانا، مارنا، زندہ کرنا، ایک نطفے سے کسی کو مرد اور کسی کو عورت بنا دینا، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا، غنی کر دینا، خزانے بخش دینا. مشرکین جن ستاروں کو پوجتے ہیں ان سب کا خصوصاً ستارے کا رب ہونا، بہت بڑی قوت والی قوموں کو نافرمانی پر ہلاک کر دینا، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. پھر جب انسان اس قادر مطلق کے سامنے آتا ہے، بے بس ہے، اس کا رونا، ہنسنا، مرنا، جینا اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں اور نہ ہی اسے اگلے لمحے تک کی خبر ہے کہ اسے ہنسنا ہے یا رونا، جینا ہے یا مرنا، تو وہ اپنا تزکیہ کس منہ سے کرتا ہے. وَإِنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. اسی نے جمع کرنے اور خزانہ بنانے کے لیے مال عطا فرمایا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. یہ آیات دونوں ہوا ضمیر سے حصر پیدا ہو رہا ہے، یعنی صرف اور صرف وہی ہے، ہنساتا ہے، رلاتا ہے، غنی کرتا ہے، اسی کے اختیار میں جینا اور مرنا، ہنسانا اور رلانا، زندہ کرنا، موت دینا. وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. ہر چیز کا رب ہونے کے باوجود اس ستارے کا رب ہونے کا خاص طور پر ذکر اس لیے بھی فرمایا کہ بعض عرب
اس کی ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ تم جس ستارے کی پوجا کر رہے ہو تمہاری قسمتیں اس کے اختیار میں نہیں، وہ تو خود اپنی قسمت کا مالک نہیں بلکہ اس کا رب بھی اللہ تعالی ہے۔ بے شک خوشیاں اور غم صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا۔ وہی بنیادی عقیدہ ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کی اچھائی برائی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس اصول سے سارے توہمات کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے یا سفید بلی رستے میں آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، دائیں آنکھ پھڑکے یا بائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف آنکھ کے عضلات کی حرکت ہے۔ یہ تو قسمت آنکھوں کے پھڑکنے پر معلق نہیں ہے۔ صبح اٹھ کر کس کا منہ دیکھا، اپنا ہی دیکھا ہوگا آئینے میں، یہ سب باتیں لغو باتیں ہیں۔ ہاتھ میں کھجلی، جوتے پر جوتا، آئینہ ٹوٹ گیا، کنگھی گر گئی، یہ نحوست، یہ سبز قدم، یہ کوئی پاؤں ہرا نہیں ہوتا، یہ سب توہمات ہیں، لغویات ہیں۔ تقدیر کا ان باتوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں، نہ ستارہ مؤثر ہے اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، لہٰذا دل و دماغ کو ہر وہم ہر شگون سے پاک کر کے پرسکون زندگی گزاریے۔ ساری امیدیں، ساری خوف، ساری دعائیں اللہ تعالیٰ ہی کے در سے وابستہ کریں۔ اسی نے موت دی ہے، وہی زندگی بخشتا ہے۔ زندگی موت ایک اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، موت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، لہٰذا بے خوف ہو جائیے۔ ایسے میں بش تو کیا اس کے باپ کا بھی ڈر نہیں ہو سکتا کہ زندگی موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ بنیادی عقائد کی پختگی ہی تو ہے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مافوق الفطرت طاقت دے رکھی تھی۔ کفر ان سے تھر تھر کانپتا تھا۔ آج ہم موت کے خوف سے تھر تھر کانپتے۔ پھر اسی نے نر اور مادہ جوڑا بنایا۔ ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، بے جان مادے سے زندگی پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نر اور مادہ بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کسی صاحب مزار دربار کے اختیار میں نرینہ اولاد عطا کر دینا ممکن ہی نہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ یہ بھی کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے جس اللہ نے ایک مرتبہ ایک بوند سے جیتا جاگتا انسان بنا کر کھڑا کیا، وہی دوسری زندگی خاک سے پیدا کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ کچھ اس کے لیے مشکل نہیں، اسی نے غنی کیا، اسی نے جائیداد بخشی۔ مال و دولت تمہارے اختیار کی چیز نہیں، اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ انسان اسے اپنے زور بازو اور علم کا کمال سمجھتا ہے، حالانکہ اکثر دنیا میں بڑے بڑے عقل مند دانا علم والے جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں اور کم پڑھے لکھے مال و زر میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ فقیر بیٹھے بٹھائے امیر ہو جاتا ہے، امیر کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ رزق مال و دولت صرف اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اسے پا کر پھول نہ جاؤ، اللہ کو بھول نہ جاؤ۔ وہی ستارے کا رب ہے، آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ جسے اہل عرب قسمتوں پر اثر انداز ہونے والا جانتے تھے، خود اپنی قسمت پر بالکل قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ستاروں کا رب ہے۔ ستاروں کا حال نہ پوچھو، اس جال میں نہ پھنسو، یہ تو شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، یا پھر آسمانوں کی زینت۔ اس سے بڑھ کر ان کی انسانی تقدیر پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں، کسی طور پر بھی نہیں۔ لہٰذا اپنا عقیدہ درست کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.